اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے، پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نائلہ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ ندیم یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل جو ہے وہ اس ٹائم پہ جس مرحلے پہ پہنچ چکا ہوا ہے، میں نے کل ایک اپنے اور نجی چینل پہ پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ بات بسوخ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے کہ فتح کا اعلان ہو گیا، بلکہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آج جب اسرائیل کے پسینے چھوٹ چکے ہیں اور اسرائیل نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران کی طرف سے جو ہے اس طرح کے وار کیے جائیں گے، ان کا یہ خیال تھا کہ 1-2 دن کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ایران جو ہے وہ بالکل یعنی کہ ڈی مورلائزڈ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ لیکن پہلے مرحلے میں جس طرح سے اسرائیل نے حملہ کیا اور ایران کے سارے جتنے لیڈران تھے اور جتنے فوجی قیادت تھی ان کو شہید کیا، اور بہت زیادہ ہم بھی ڈسکریج تھے، تمام امت مسلمہ جو ہے وہ بہت ڈسکریج فیل کر رہی تھی کہ یہ ایک دم سے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ جیسے ہی اور تیسرا مرحلہ جیسے ہی شروع ہوا تو امت مسلمہ کے اندر ایک روح کہتے ہیں نا، ایک نئی روح پھونک دی گئی، اور ایران نے جو حملے کیے، اسپیشلی کل رات کو جو حملے کیے گئے ہیں جس سے اسٹاک ایکسچینج کی، اسرائیل کی سب سے بڑی بلڈنگ جو اسٹاک ایکسچینج کی ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، اور ایک ان کا سائنس کا ایک ایسا میوزیم جہاں پر آج تک انہوں نے لاسٹ many years سے اپنے فارمولاز اور ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا ایک ایسا ہاسپٹل جو 1000 بیڈ کا ہاسپٹل تھا، سب سے بڑا ہاسپٹل تھا، اس پر تباہ کن مناظر دیکھنے کو ملے۔ اچھا، اسرائیلی عوام کے بارے میں بتاؤں، انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو برباد کرتے دیکھا ہے، اسرائیل کو لوگوں پر حملے کرتے دیکھا ہے، انہوں نے فلسطین کی بربادی دیکھی ہے، انہوں نے جشن منائے ہیں مسلمانوں کی بربادی کے۔ آج جب وہ خود یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ اس قدر گھبرا گئے، وہ کہتے ہیں نا حنوط یہود جو ہے وہ کبھی سے بھی وہ دل رکھنے والے، گردہ رکھنے والے، اور وہ کہتے ہیں مضبوط لوگ نہیں تھے، ان کے اعصاب اتنے کمزور ہیں کہ اگر آپ ان کو وہ بنکرز کے اندر جاتے ہوئے دیکھیں تو وہ اتنے پریشان، روتے دھوتے اور اس طرح کے حالات ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم ایران کی سائڈ پر دیکھیں تو عوام سڑکوں پر اوپر آ جاتی ہے، جب کوئی بھی نعرہ لگا کر کوئی بھی حملہ کیا جاتا ہے تو عوام سڑکوں پر جشن مناتی ہے، وہ حکومت سے ڈو مور اور ڈو مور کے اور نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور زیادہ حملے کیے جائیں۔ اور ایک طرف اور خوشخبری آپ کو دیتی چلی ہوں، خوشخبری کہہ لیجیے یا ساتھ کہہ لیجیے، حزب اللہ نے ایران کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ بلا مشروط کھڑے ہیں اور تب تک کھڑے ہیں جب تک ایران کو ہماری ضرورت ہے۔ MBS محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ پوری اسلامی دنیا ایران کے ساتھ متحد ہے، اسرائیل اس جنگ کو اس لیے صرف بڑھانا چاہ رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے کسی طرح۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سفارتی لیول پہ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں شامل نہ ہو، کیونکہ ایران کی جانب سے ایک بیان آ چکا ہے کہ جو دشمن کا دشمن ہے وہ بھی میرا دشمن ہے، دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی میرا دشمن ہے۔ اچھا، اسرائیل کی بڑھاکٹ کا اور ان کی گھبراہٹ کا یہ حال ہے کہ انہوں نے امداد مانگ لی ہے۔ جرمنی اور امریکہ سے 2 جہاز جو ہیں وہ فوجی ساز و سامان لے کر اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اس سے آیت اللہ خامنائی نے یہ بات کہی کہ دیکھ لیں، اس سے ان کی گھبراہٹ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے پروگرام کے اپنے ویلاگ کے اینڈ پہ میں آیت اللہ خامنائی کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور یہ ضرور کر لیجئے کہ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو جتنی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آیت اللہ خامنائی کی بہت ہی خوبصورت سپیچ اپنی عوام کے ساتھ، انہوں نے کہا میری زندگی بہت کم قیمت ہے، میرا جسم بہت ناتواں ہے، بہت کمزور ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اسلام اور انقلاب کے لیے ہے، میں اس کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ایران اہم نہیں، اسلام اہم ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد۔ یہ ویڈیو اور اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز مل سکیں۔